تھرڈ ون جو اللہ رب العزت نے مجھے رہنمائی کی، وہ اللہ رب العزت کے اس پاک کلام ان کامل تسبیحات کی تھی جو کہ اللہ نے مجھے ڈیفائن کی۔ فرسٹ ایئر ٹل مائی میرج، فرسٹ ایئر سے لے کے میری شادی تک تو میں انہی 3 معاملات کو ہولڈ آن کیے رکھا میں نے۔ نماز تھی اور صدقہ تھا اور یہ کھانا وغیرہ کھلانا تھا۔ قرآن بس اس حد تک میری زندگی میں تھا کہ میں قرات کر لیا کرتی تھی کہ مطلب اس کو پڑھا جاتا ہے اور بخشا جاتا ہے، اینڈ دیٹس آل۔ ایسے میں کہوں قرآن سے مجھے کوئی بہت زیادہ انسیت نہیں تھی جتنی کہ اپنے ان 3 کاموں سے تھی۔ ٹل مائی میرج بڑی اچھی میری مطلب ایک زندگی گزری، انڈیپینڈنٹ تھی۔ اللہ رب العزت جی کا شعور بھی تھا، ان کے ساتھ ایک خاص افیلیشن ریلیشن بھی ڈیولپ ہو چکا ہوا تھا۔ زندگی کے مسائل کو بہت زیادہ تھے، لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ سے، اپنی رحمت سے ان کے ساتھ لڑنے کی مجھے ایک ہمت اور ایک طاقت اور ایک کانفیڈنس دے دیا ہوا۔ ویسے بھی وہ 13-14 سال کی بچی زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کے بہت کچھ سیکھ چکی ہوئی تھی۔ کچھ وقت اور حالات نے سکھا دیا، کچھ اللہ رب العزت کی محبت نے، شفقت نے، ان کے ساتھ نے کریکٹر کو کمپلیٹلی اسٹرانگ کیا، اور اس چیز میں مجھے اسٹرینتھ دی کہ ہر میٹر میں بندی خدا تمہارے رب تمہارے ساتھ ہیں۔ تو شادی تک میں نے اپنی زندگی کو مطلب ایک کانفیڈنٹ وے سے اور پوری ہمت اور پوری طاقت کے ساتھ میں نے ان کی اپنی پرابلمس کو اور اپنی مشکلوں کو فائٹ آؤٹ کرتے ہوئے میں نے اسپینڈ آؤٹ کیا۔ جب میری شادی ہو گئی تو شادی کے بعد آبویسلی زندگی ایک دوسرے چیپٹر، ایک دوسرے زندگی کے مرحلے کے اندر داخل ہو گئی، جو کہ پہلے مرحلے سے انٹائرلی چینج تھا۔ اب وہ زندگی کے پہلے مرحلے کو تو جینا میں نے سیکھ لیا تھا، لیکن زندگی کے دوسرے مرحلے کو جینا میں قطعاً نہیں جانتی تھی۔ آبویسلی سسرال کے میٹرز جانے والی بچی کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے میں اسے کچھ وقت لگتا ہے۔ مجھے بھی بہت سارے پرابلمس کو سمجھنے میں ٹائم لگا، ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو سیکھنے میں مجھے ٹائم لگا۔ لیکن معاملات اور مشکلوں کو سیکھتے سیکھتے جو سب سے بڑی اور میجر میرے اوپر شادی کے بعد ایک مشکل آئی یا ایک ٹف ٹاسک آیا، وہ ٹف ٹاسک تھا فائنینس ایشوز کا۔ شادی سے پہلے چونکہ انڈیپینڈنٹ تھی، اپنی بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ جاب بھی کر لیتی تھی اور ارننگ بھی تھی کہ کسی کے ہاتھ کی طرف کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو شادی کے بعد جاب کی اجازت نہیں ملی، اور ویسے بھی جیسی زندگی کی ذمہ داریاں تھیں، آبویسلی میں جاب کیری بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو زندگی ایک دم بہت زیادہ ٹف ٹاسک پہ چلی گئی اور سمجھ نہ لگے کہ اس کو مینیج کیسے کروں۔ آبویسلی پہلے اکیلی تھی، جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا، پھر دوسرے بیٹے سے نوازا۔ تو خرچ اخراجات جو سے تھے وہ بڑھ گئے، لیکن فائنینس اتنا نہیں تھا کہ وہ خرچ اخراجات کو میں پورے طریقے سے فلفل کر سکتی۔ یہ میرا مقدر تھا، میری تقدیر تھی، میں شاکر تھی اس پہ، لیکن اس چیز کو فائٹ آؤٹ کرنے میں مجھے بڑا پرابلم آ رہا تھا۔ تو میں نے اس ڈیوریشن میں زندگی اتنے ٹف ٹاسک پہ چلی گئی کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ جو میرے سسرالی فیملی ممبرس تھے ان سے بھی ڈسکس ہونا، ان شارٹ مجھے اس چیز کی رہنمائی دے دی گئی کہ تم نہ یوں کرو کہ کسی بزرگ کے پاس جاؤ۔ مجھے وہ بزرگ بھی ریفر کر دیے گئے،
یہ ساری باتیں میں اس وجہ سے آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر مشکلوں کے اندر ڈگمگاتا ہے، اور میری ان باتوں سے یقیناً آپ سننے والوں کسی نہ کسی انسان کو ایسی رہنمائی مل جائے گی کہ بہت سارے میٹرز اس کے رائٹ پاتھ پہ آ سکتے ہیں، اور وہ اپنے بہت سارے معاملات کے اندر اپنی امینڈمنٹ کر سکتا ہے۔ مجھے یہ چیز کہہ دی گئی کہ زندگی بڑی ٹف ہے اور پرابلمس بہت زیادہ ہیں، تو آپ اس طرح کرو کہ آپ نہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ کہ ان کی دعاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ بٹ پرسنلی میری ٹینڈنسی ایسی نہیں تھی، اور ٹینڈنسی ایسی نہ ہونے کی بیسک وجہ یہی تھی کہ میں نے امی کی ڈیتھ کے بعد اپنا ہیلپ فل، اپنا سرپرست اور اپنا ہر معاملے میں کیئر ٹیکر اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کو پایا تھا۔ کسی بھی انسان نے کبھی بھی اس لیول پہ جا کے میری مدد نہیں کی تھی۔ اب وہ انسان جس نے ٹوٹلی اپنی لائف شادی سے پہلے اللہ پہ ڈیپینڈ ہو کے اور اللہ کی گائیڈنس کے مطابق گزاری ہوئی ہو، وہ کیسے کسی ایسے انسان کے پاس جائے کہ جس کو وہ جا کے کہے کہ آپ میری مدد کریں، جب کہ وہ کبھی گیا ہی نہ ہو اور اسے اس چیز کا تصور ہی نہ ہو۔ خیر، چونکہ سسرال تھا اور بڑے موجود تھے، اور لائف اتنی ٹفسٹ تھی کہ چاروں نہ چار مجھے توہن کرہن وہاں جانا پڑا ان کی اس بات کے اوپر کہ اللہ والوں کی دعائیں اور ان کی رہنمائیاں بھی بہت ہوتی ہیں، انسان کو روحانی مسائل بھی ہوتے ہیں، روحانی مشکلات بھی جو سی ہیں وہ بالکل برحق ہیں، دس اینڈ دیٹ، کسی نے کچھ کیا کرایا ہوا نہ ہو، جو اتنی مشکلیں ہیں، جادو نہ ہو، ٹونا نہ ہو۔ اب میرے لیے یہ ایک بالکل نئی گفتگو اور نیا زندگی کا چیپٹر تھا، جس کے کھلنے پہ میں برے طریقے سے سٹپٹا گئی۔ خیر، مجھے چاروں نہ چار چاہتے نہ چاہتے میرے ریکمینڈڈ ایک بزرگ کی طرف سینڈ کر دیا گیا۔ جب میں وہاں پہ گئی تو ویکلی غالباً وہ ملا کرتے تھے، اور وہاں جا کر میں نے جب بیٹھی اور میں نے جب وہاں کا آبزرویشن کیا تو دل میرا بہت ان سارے معاملات سے فیڈ اپ ہوا کہ یہ سب کیا ہے نا، جو وہاں کے میں نے معاملے دیکھے کہ مرد اور عورت اکٹھی ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک وہ اپنی بچی کو لا کے بٹھاتے تھے اور ان کے اندر حاضری کروائی جاتی تھی، اور ساری عورتیں جب وہ پیر صاحب وہ جو بھی بزرگ تھے وہ آتے تھے تو ان کے ہاتھ چومتی تھیں عقیدتاً، اور پھر ان کو مسائل بتائے جاتے تھے، وہ کچھ کہتے تھے وہ کچھ کہتے تھے۔ خیر، جب میرا معاملہ آیا میں نے کچھ ایسا ایکٹ تو نہیں کیا، لیکن میں نے ان کو اپنا خیر چاہتے نہ چاہتے اپنا مسئلہ بتایا کہ ایسے ایسے میرے مسائل ہیں۔ انہوں نے مجھے آگے سے پتہ نہیں کتنے 100 جنات کی قید بتا دی اور کتنے شیاطین کا حملہ بتا دیا۔ خیر، ایک بڑا بھاری عمر انہوں نے میرے پلے باندھا اور مجھے اس چیز کے لیے گائیڈ کر دیا کہ پتہ نہیں 6 ہفتے کے 8 ہفتے تمہیں میرے پاس آنا ہے، اور تمہیں ان سارے معاملات کے لیے جو بھی ہے، مطلب ہدیہ بھی مجھے ان کو غالباً اس وقت 1000 دینا پڑتا تھا، اور وہ 1000 میرے لیے ایک بڑا ٹف ٹاسک ہوا کرتا تھا کہ میں یہ کہاں سے نکالوں۔ ان شارٹ میں نے میں 2 سے 3 ہفتے گئی اور میں نے اپنے اندر یہ چیز محسوس کی کہ وہ اللہ کی بندی جو اپنا ہر معاملہ اپنے رب سے کرتی تھی، جس کو اس کے ہر دکھ ہر سکھ میں اللہ نے سمیٹا، جب کوئی اس کا مددگار نہیں تھا وہ رب تھا، جب کوئی اس کے کرب کو دور کرنے والا نہیں تھا وہ رب اس کو دور کرنے والے تھے۔ وہ بندی خدا کیا کرنے لگ گئی ہے کہ وہ اپنے رب کو کم پکارنے لگ گئی ہے، اور وہ اسی چیز کے اندر ہوتی تھی کہ کب وہ ہفتہ آئے اور میں جاؤں اور میں بتاؤں، یعنی کہ نعوذ باللہ مجھے یوں لگنے لگا کہ میرے مسائل کے حل جو سے ہیں وہ اللہ کے پاس نہیں ہیں، نعوذ باللہ اس شخص کے پاس ہیں جس کے پاس میں جاتی ہوں۔ لیکن اللہ کا بے حساب شکر ہے مجھے ہمیشہ میرے رب اپنا خاص رحمت کا ہاتھ دے کے بچاتے رہے کہ تیسرے سے چوتھے ٹور کے اندر میں ڈیڈلی فیڈ اپ ہو کے گئی ضرور، لیکن وہاں سے میں ڈیڈلی فیڈ اپ ہو کے واپس آ گئی کہ نہیں،
وہاں پہ جا کے میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں اس شخص کو کچھ بھی بتاؤں. مجھے اپنے آپ کے اوپر شرمندگیاں ہونے لگی اور میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو گئی اس چیز پہ کہ آج تک تمہیں بندی خدا کون سمیٹتا ہے اور تم آج کس بندے کے پاس آ کے اپنے رونے رو رہی ہو. یہ کیا کر سکتا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. 2 سے 3 ہفتے میں تمہاری زندگی میں ٹس سے مس نہیں ہوا تو 4تھے ہفتے میں کیا کرے گا. خیر آئی ڈیڈلی وائنٹ اپ فرام دیئر، اور گھر آ کے میں نے اس چیز کے اوپر اسٹرائک کر دی کہ آئی ووڈنٹ موو، میں نہیں جاؤں گی. خیر مجھے اس کے لیے کافی کچھ سہنا پڑا، بٹ آئی واز ڈٹرمنڈ. اس کے بعد میری زندگی کے اندر یہ معاملہ ہو گیا کہ وہاں سے میں آسمان سے گرا تو کھجور کے اندر اٹکا. مجھے یہ چیز ہو گئی کہ نہیں، میں یہ جو بھی مسائل ہیں، کیونکہ بکس کی کلیکشن میرے پاس تھی، یہ جو بھی مسائل ہیں نا، ان کو میں نے خود سے حل کرنا ہے. اور میں نے بکس کو پڑھنا شروع کر دیا اور بے شمار ادھر سرچ ادھر کر تو اللہ کی کرنے کیا ہوئی، اسی ڈیوریشن میں میرے ہاتھ کہیں سے یہ عبقری میگزین آ گیا. اس میں آپ کے بہت سارے مسائل کو لے کے بہت سارے انڈیکیشنز تھے. ان کو لے کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ کہاں کیا معاملہ ہے، کہاں کیا معاملہ ہے. ایک طرف میرے ہاتھ کے اندر پنچصورتا ہوتا تھا کہ جس کے اندر بہت سارے ایشوز ڈفر میٹرز کے اندر ڈسکس تھے، اور ایک طرف میرے ہاتھ کے اندر عبقری میگزینز ہوتے تھے کہ جس میں کبھی کوئی وظیفہ. تو نتیجہ ان شارٹ کیا ہوا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. میں وہ بابا جی سے، ان پیر صاحب سے، وہ بندوں کے مسائل حل کرنے والے غیر اللہ سے تو بچ گئی، لیکن آسمان سے گری تو کھجور میں اٹ گئی تو میں وظیفوں میں آ پھنسی. اب کیا تھا کہ مجھے اپنی نماز کے بعد کوئی ہوش نہیں رہی کسی اور چیز کی. دن رات میں نے وظیفوں میں ایک کر دیا. کبھی کوئی کسی لفظ کی کتنے ہزار کی تسبیح، کبھی کسی ایک لائن کی کتنے ہزار کی تسبیح، وہ کر کے تسبیحاں دن اور رات. میں نے اپنے آپ کو بالکل پاگل کر لیا کہ مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی. مجھے یہی مصیبت ہوتی تھی کہ میں نے نماز پڑھنی اور میں فٹافٹ اپنے کام سمیٹ لوں. بچے میرے اگنور ہونا شروع ہو گئے، بچوں کے ساتھ میں روڈ ہو گئی. تو کیا کرنے لگ گئی میں کیونکہ جی میں نے اپنی تسبیحات کرنی ہے، میں نے اپنا وظیفہ کرنا ہے، اور میں نہیں کروں گی تو میرا معاملہ رہ جائے گا اور میری مشکلیں نہیں ٹلیں گی. خیر وہ کئی مہینوں تک میں جب یہ معاملے کرتی رہی تو میری زندگی میں ان کے کرنے سے بھی صرف کتنا ہوا کہ 19-20 مسائل وہیں کے وہیں منہ پھاڑ کے کھڑے تھے. کسی چیز کا کوئی حل نہیں نکلا. وظیفے بتائیں کہ ان کو اتنے دن میں کر لیں گے تو آپ کی زندگی پلٹ جائے گی. کوئی 3 دن کا، کوئی 5 دن کا، کوئی 10 دن کا، کوئی میکسیمم 40 دن کا. اور مجھے کئی مہینے ہو گئے تھے وہ وظائف کرتے ہوئے، وہ تسبیحات کرتے ہوئے، پر زندگی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی. تو شدید پریشان کہ اب کیا کروں. تو اس کے معاملے میں میں نے کیا کیا، پھر میں نے اللہ رب العزت سے رو کے مدد مانگی کہ ربی میری زندگی کی مشکلیں اور مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی میں وہیں کی وہیں کھڑی ہوں. تو میں نے فیڈ اپ ہو کے وہ وظیفے، وہ پنچصورتیں اور وہ سارے کے سارے معاملے وہ بھی ڈیڈلی فیڈ اپ ہو کے آف کر دیے کہ نہیں، ان میں بھی کوئی میرے معاملات کے لیے حل نہیں ہے. پھر خیر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی نمازوں میں اور اسی جس روٹین پہ اللہ نے ابھی تک لگایا ہوا تھا میں لگی رہی. نمازیں البتہ میں نے کبھی بھی کسی حال میں نہیں چھوڑی تھیں. تو اس ڈیوریشن میں اللہ رب العزت کا مجھ پہ کرم ہوا. ہماری کالونی کے اندر ایک خاتون تھیں جو کہ درس دیا کرتی تھیں. ایسے مجھے اللہ نے رہنمائی دی، میں ان کے پاس گئی. میں نے ان کو کہا کہ آپ ہی اپنا ہمارے گھر میں کوئی ایک دن رکھ لیں اور میں محلے کی عورتوں کو اکٹھا کیا کروں گی تو آپ نا درس دیا کریں. مجھے بیسیکلی شوق ہوا کہ مجھے نا اپنے گھر میں درود شریف کی محفل کروانی چاہیے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم پہلے کچھ درود شریف پڑھ لیا کریں گے اور پھر آپ کوئی اچھی سی بات بتا دیا کیجیے گا تو ہم نا اللہ کی راہ میں اس کام کو شروع کرتے ہیں. یہ خالصتاً اللہ مجھے رہنمائی دینے والے تھے.
تو پھر وہاں پہ خیر ان شارٹ وہ ایک درس منعقد ہونا شروع ہو گیا سیٹرڈے کا ڈے جون سا وہ فائنلائز ہوا، محلے کی عورتیں آنا شروع ہو گئیں، وہ آپی اچھی تھیں، انہوں نے ہمیں مطلب ہم پہلے درود شریف کو شماروں کے اوپر پڑھ لیا کرتے تھے، اس کے کرنے سے درود شریف کی محفل کو کرنے سے البتہ جو میری زندگی میری جو روح کے اندر ایک تلاطم اور ایک جو بے چینی آ چکی ہوئی تھی نا، اس کو البتہ سکون ملنا شروع ہو گیا، تو میں کچھ قدرے سکون پانے لگ گئی۔ تو وہاں سے پھر آپی نے مجھے اس بیٹھک میں اللہ رب العزت نے مجھے تسبیحات دیں، وہ تسبیحات آپی نے مجھے کہا کہ ان کو زندگی کا آپ حصہ بنا لیجئے۔ وہ تسبیحات تب سے میں نے مطلب پکڑی اور تب سے مجھے اللہ رب العزت نے گائیڈ کیا، تو ان تسبیحات کو جب میں نے زندگی کے اندر شامل کیا تو ان تسبیحات سے مجھے بہت زیادہ افاقہ ہوا۔ وہ تسبیحات میں آپ کو بتاتی ہوں۔